اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فاخطأ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تفسیر کے مآخذ کو جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کہاں کہاں سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے پہلا مآخذ یعنی وہ سرچشمہ جہاں تفسیر اس کی ہوتی ہے وہ خود قرآن کریم ہے۔ پہلا مآخذ قرآن کریم ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات مجمل ہوتی ہیں، تشریح طلب ہوتی ہیں، ان میں پوری وضاحت نہیں ہوتی، لیکن دوسری کوئی آیت اس کی تفسیر کر دیتی ہے، اسے کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے؟ اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت کو کھول کے بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ لوگ جن پہ اللہ نے خاص انعام فرمایا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین نیک لوگ ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آیت سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنے سے قرآن کریم کی مجمل آیات کی تشریح انسانوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، کوئی مثلاً قرآن کریم میں ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ انصاف کا ترازو کیسے قائم ہوگا اور اس میں پھر کیا ہوگا، اس کی تفسیر اس آیت میں نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہر عمل انسان دیکھے گا، جو اس نے عمل کیا ہوگا اچھا یا برا نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا جی، اس آیت میں نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا اپنی من چاہی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نیک اعمال کا وزن کم ہو جائے گا، گناہوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اسی طرح اور بھی آیات کو دوسری آیات کھول کے بیان کرتی ہیں، احکام کی آیات کو بھی اور قصص اور واقعات کی آیات کو بھی قرآن کریم کی دوسری آیات کھول کے بیان کرتی ہیں۔ ایک قصہ ایک واقعہ کہیں مختصر ہوتا ہے، دوسری آیات میں اس کی تفسیر ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے۔ تو پہلا ماخذ قرآن کریم ہے تفسیر کا۔ دوسرا ماخذ احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی زبان مبارک سے بھی اور اپنے عمل مبارک سے بھی قرآن کریم کی تفسیر فرمائی۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج عمرہ مکمل کرو۔ تو نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کون سے ہیں، سنتیں کون سی ہیں نماز، اسی طرح زکوٰۃ کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، کس پہ فرض ہوگی، اور حج کیسے کرنا ہے، حج کے فرائض واجبات سنتیں کون سی ہیں، اور حج کے ممنوعات حج کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کی وضاحت احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کسی نہ کسی آیت کی تشریح کرتی ہے۔ البتہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس حدیث سے تفسیر کی جائے وہ روایت اور حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ روایات میں حدیث میں ضعیف حدیث بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ ہر حدیث کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں کی حتمی تفسیر ہے، بلکہ اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تیسرا ماخذ قرآن کریم کی تفسیر کا وہ ہیں اقوال صحابہ۔ ان کی بھی اہمیت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم صحابہ کرام نے براہ راست حاصل کی ہے، اور آپ کا مزاج بھی حاصل کیا تھا۔ تو جس آیت کی تفسیر نہ قرآن کریم میں ہو نہ صحیح حدیث میں ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے صحابہ کرام کے اس میں اقوال کیا ہیں، کس صحابی کا کیا قول ہے۔ اگر تمام صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر ایک ہی بیان کر رہے ہوں تو متفق علیہ تفسیر ہوگی، وہ قابل قبول ہوگی۔ اور اگر صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو جائے
ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ شاید کا مطلب یہ ہے، دوسرے کے ارشاد اس کا مطلب یہ ہے. پھر دیکھا جائے کہ کس صحابی کا قول قرآن کریم اور حدیث اور دوسرے دلائل کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہے. جس کا قول زیادہ مضبوط ہوگا وہ تفسیر قرار دیا جائے گا. اس کے بارے میں یہ اصول ہے. اور جو چوتھا ماخذ ہے قرآن کریم تفسیر کا وہ ہے اقوال صحابہ، اقوال تابعین. اقوال تابعین کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا. تو یہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، ان کی بڑی اہمیت ہے. تو جس آیت کی تفسیر نہ قرآن کریم میں ہو، نہ صحیح حدیث میں ہو، نہ صحابہ کرام کے اقوال اس بارے میں مروی ہوں، تو پھر اس بارے میں دیکھا جائے کہ تابعین نے اس بارے میں کیا فرمایا. تابعین کے اقوال کے بارے میں صرف اختلاف ہے کہ ان کی وہ بیان کی تفسیر حجت و دلیل ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں تو اختلاف ہے. لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وہ امت کے بعد کے لوگوں سے افضل تھے. تو یہ ایک ماخذ یہ ہے. تو لیکن وہی تفسیر معتبر ہوگی جو شرعی اصولوں کے مطابق ہو اور قرآن کریم اور حدیث اور صحابہ کرام اقوال خلاف نہ ہو. اور جو پانچواں ماخذ ہے وہ ہے لغت عرب. قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، تو جس آیت کی تفسیر یا لفظ کی تشریح قرآن کریم میں نہ ہو، حدیث مبارکہ میں نہ ہو، صحابہ اقوال میں نہ ہو، تابعین اقوال میں نہ ہو، پھر اس بارے میں دیکھا جائے کہ اس بارے میں لغت عرب عربی زبان کیا کہتی ہے، اس میں اس کا معنی کیا ہے. وہ معنی پھر دیکھا جائے گا اور دیکھ کر اس کے مطابق اس کی تفسیر کی جائے گی اور کی جاتی ہے. اسی طرح چھٹا جو ماخذ ہے وہ ہے، اچھا پہلے پانچ ماخذ کی وضاحت کر دوں کہ ایسا لفظ کا ایسا معنی یا جملے کا ایسا ترجمہ کرنا جو لغت عرب کے خلاف ہو، عربی محاورے خلاف ہو، وہ شرعی لحاظ سے معتبر نہیں ہے. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں گلاس ایک برتن ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے اور اس میں تقریباً کوئی پاؤ آدھا کلو پانی آ جاتا ہے، اس میں دودھ پیا جاتا ہے، اس کو گلاس کہتے ہیں. تو اب ہمارے عرف میں گلاس سے مراد یہی ہوگا. اب کوئی آدمی کہے نہیں جی اس کیا گلاس سے مراد تو بوتل ہے، گلاس سے مراد تو پتیلا ہے، وہ اس سے مراد ہوگا؟ اس سے مراد وہ نہیں ہوگا. کسی محاورے میں اگر کسی اور علاقے میں اگر گلاس سے مراد ہنڈیا ہوئی تو ہم اپنے علاقے کا رخ دیکھیں گے. ہمارے رخ میں جس نے گلاس کا لفظ بولا ہے تو اس سے مراد وہی ہوگا جس کو لوگ گلاس سمجھتے ہیں. چھٹا جو ماخذ ہے وہ ہے تدبر اور استنباط. قرآن کریم بہت گہرا سمندر ہے. اس میں جتنا آدمی غور و فکر کرتا ہے اس پہ نئے نئے اسرار نقطے اور راز کھلتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات فرمایا کہ لا تنقضی عجائب، اس کا عجائبہ کوئی ختم نہیں ہوں گے. جتنا غور و فکر کرتے رہو گے نئے نئے نقطے سامنے آتے رہیں گے. تو تدبر و استنباط بھی مفسرین نے کیا ہے اور کئی نقطے نکالے ہیں، فقہاء نے بھی نکالے ہیں نقطے کہ اس لفظ کے اشارے سے، اس لفظ سے، اس کی ضمیر سے یہ بات سمجھ آتی ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے. تدبر و استنباط کرنا چاہیے، لیکن وہ تدبر اور استنباط معتبر ہوگا جو شرعی اصولوں یعنی قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ اور شرعی اصولوں کے سے متصادم نہ ہو. اگر کوئی ایسا نقطہ اسے سمجھے جو شرعی اصولوں کے خلاف ہے تو وہ معتبر نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی آدمی ایسی چیز ایسا وہ نقطہ سمجھے کہ مجھے اس سے فلاں چیز کی حلت سمجھ آتی ہے قرآن کریم کی آیت سے، لیکن حدیث اس کو حرام کر رہی ہے، یہ حلال نہیں حرام ہے یہ. یا کوئی آدمی کہ مجھے فلاں آیت سے جی فلاں چیز کی کا حلال ہونا سمجھ آتا ہے، حدیث کو حرام کر رہی ہے. یا کوئی آدمی اس کو حرمت ثابت کرے، اس سے حلال کہہ رہے قرآن حدیث. تو جو شرعی اصول ہیں تو ان کو دیکھا جائے گا، وہ نقطہ جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہوگا اگر ان کے خلاف ہوا. یہ بڑی نقطے کی اور بہت اہم بات ہے. تو مفسرین کی جو پرانی تفاسیر ہیں یا بعض جو صوفیہ کرام علماء نہیں تھے تو ان کے ایسے نقطے ملتے ہیں جو نقطے وہ بیان انہوں نے کیے ہیں لیکن وہ شرعی اصولوں کے خلاف ہیں، وہ معتبر نہیں ہیں. یہ 6 ماخذ ہیں جن سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، تفسیر یہاں سے آتی ہے. اور کچھ ناقابل اعتبار ماخذ بھی ہیں کہ جہاں سے لوگ لے کے تفسیر کرتے ہیں لیکن قابل اعتبار نہیں ہیں. وہ ہیں اسرائیلیات. اسرائیلیات سے مراد وہ روایات ہیں جو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. وہ کیسے پہنچی ہیں کہ کچھ یہودی اور عیسائی اسلام میں داخل ہوئے، جو قرآن کریم کو سنتے تھے، آیات کو سنتے تھے اور اس کی تفسیر سنتے یا پڑھتے تھے، تو اس کے ساتھ وہ اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے واقعات
اپنے مذہب کی باتیں بیان کر دیا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ اسرائیلی روایات جو ہے معتبر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے محدث ہیں، بڑے مورخ ہیں اور مفسر بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اسرائیلیات کی 3 قسمیں ہیں. اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ روایات کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں، انہوں نے کچھ بیان نہیں فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، تو ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں گے، نہ ہم تصدیق کریں گے نہ تردید کریں گے. جیسے تورات، انجیل وغیرہ کے اور زبور وغیرہ کے احکام ہیں، تو قرآن کریم اگر خاموش ہے تو ہم خاموش رہیں گے ان کے بارے میں. دیکھیں اس سے ہمیں اس وقت ملتا ہے احتیاط کا. جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے، نہیں تو ہم اس کو نہ غلط کہیں نہ صحیح کہیں، خاموشی اختیار کریں. اور دوسری روایات، اسرائیلی روایات وہ ہیں جن کی قرآن و حدیث تصدیق کرتے ہیں، ہم ان کی تصدیق کریں گے. جیسے قرآن کریم میں ہے کہ فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور تشریف لے گئے، قرآن کریم تصدیق کر رہا ہے، ان کی تصدیق کریں گے، واقعی یہ باتیں صحیح ہیں. اور کچھ روایات وہ ہیں جن کی قرآن کریم یا حدیث مبارکہ تردید کرتے ہیں. مثلا یہودی اسرائیلی روایات میں یہ بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ آخری میں مرتد ہو گئے تھے اور غیر مسلم ہو گئے تھے. اب یہ بات غلط ہے، قرآن کریم اس تردید کر رہا ہے اس کی. قرآن کریم میں وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، اس لیے یہ روایت معتبر نہیں ہے، اس کی ہم تردید کریں گے. تو یہ اسرائیلی روایات میں یہ حکم ہے. آج کل بھی بہت سے لوگ اسرائیلی روایت بیان کرتے ہیں، تو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کیسی ہیں. اور جو عجیب و غریب ہوتی ہے روایات، ایسی روایات جن میں کسی عمل کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا جاتا ہے کہ جو آدمی یہ کلمہ پڑھ لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، یا یہ 2 رکعت اس طرح پڑھ لے گا پھر تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت واجب ہو جائے گی، جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی. تو ایسی بہت سی روایات اسرائیلی روایات ہی ہوتی ہیں. اور خطبہ خاص طور پہ یہ جو غیر محتاط پیر ہیں، مستند علماء نہیں ہیں، یا وہ لوگوں کو عجیب و غریب باتیں سنانے کے عادی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، چٹپٹی باتیں تاکہ لوگ دکھ سن کے حیران ہوں. تو دیکھنا ضروری ہے جو اسرائیلی روایات ہوں تو اس معیار پہ پوری اترتی ہوں تو قابل قبول ہے، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہیں. یہ تفسیر کے صحیح و غلط ماخذ سے 6 ماخذ صحیح ہیں اور 1 ماخذ کی تفصیل میں نے بتا دی اسرائیلی روایات کے بارے میں، تو اس کو جاننا ضروری ہے. اگر آپ تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے تفسیر آپ کریں گے، تفسیر کہاں سے لیں؟ کتابیں لکھی ہیں اس بارے میں ہمارے اکابرین کی، ان میں اگر مختصر تفسیر دیکھنی ہے تو مختصر بھی ہیں اردو میں. آسان ترجمہ قرآن ہے ہمارا استاد محترم شیخ الاسلام مولانا مفتی احمد تقی عثمان دائم برکاتہم کا، اس کی اردو بھی آسان ہے اور تفسیری معتبر ہے اور مستند مختصر ہے. اسی طرح بیان القرآن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور تفسیر ہے، بہت اچھا ہے، دریا بکوزہ ہے وہ. حضرت ایک جملے میں ایک لفظ میں تشریح پوری اور تفسیر بیان کر دیتے ہیں آیت کی، وہ بہت اچھا ہے. اگر تفصیلی آپ تفسیر دیکھنی ہے تو تفسیر معرف القرآن ہے، ہمارے استاد محترم کے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی مشفق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، معرف القرآن مفصل ہے، وہ بہت اچھی ہے. مدارس میں علماء اسی سے مطالعہ کر کے سباق پڑھاتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں. شاید کوئی عالم ہوگا جس کو پڑھنے پڑھانے سے منسلک ہو اور اس کے پاس تفسیر معرف قرآن نہ ہو، بہت اچھی ہے. اسی طرح ہمارے اور بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب انوار البیان تفسیر ہے، یہ انوار البیان، یہ بھی اچھی ہے اور مستند ہے. اس طرح تفسیر عثمانی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفسر محدث گزرے ہیں، یہ بہت اچھی تفسیر ہے تفسیر عثمانی. تو مختصر بھی میں نے 3 عرض کر دی، مفصل بھی 2 عرض کر دی. تفسیر مظہری بہت اچھی ہے، اس میں فقہی مسائل بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں، اور پھر حدیث پہ کی تشریح بھی ہوتی ہے. یہ تفاسیر آپ کے لیے انشاءاللہ کافی رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، جو آدمی نیا آدمی ہو اگر تفسیر یاد کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ مختصر تفسیر لے لے، قرآن کریم کا ترجمہ توجہ دے، ترجمہ صحیح اس کو آ جائے، یاد ہو جائے، پھر مختصر تفسیر پڑھے اور وہ یاد کرے. پھر جب مختصر یاد ہو جائے پھر تفصیلی تفسیر کی طرف آئے بعد میں. اگر وہ شروع میں ہی کوئی مفصل تفسیر لے کے بیٹھے گا تو ممکن ہے اس کے 4-5 دن ایک تفسیر میں گزر جائیں اور اس کو بھی صحیح سمجھ نہ آئے، مواد بہت زیادہ ہوگا، اسے وہ یاد نہیں ہوگا.
پہلے مختصر تفسیر یاد کریں پھر مفصل. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.